علامہ اقبال نے ایک باب باندھا ہے گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء کا باب ہے، بڑا خوبصورت باب ہے۔ اس نے کہا کہ گورنر عبدالصمد کی ایک بیٹی تھی، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی، ایسے قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو قرآن تو پڑھتی ہے، ساتھ میں یہ تلوار کیوں رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا یہ 2 قوتیں ہیں جو اسلام کو اور مسلمان کو عزتیں دیتی ہیں، یہ 2 قوتیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے عزت دیتی ہیں؟ یہ ساتھ میں تو تلوار کیوں رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم کے اوپر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے کہ تاکہ قرآن کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا اصل نظریہ۔ جس نظریے کو ہم نے چھوڑا تو پھر آج ہم ساری قوتیں اور جناب ساری فوجیں اور ساری قوتیں طاقتیں اور جناب ایٹمی قوت کے حامل ہوتے ہوئے بھی ہم سے ہندو کشمیر لے گیا۔ آج ہم نے جب ساری چیزیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑا، آج پوری امت ذلیل کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال تو سخت باتیں نہیں نہ کرتا، اس کے تو تصور سے یہ پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو۔ اس حلیے کی تکلیف ہے، اس حلیے کی عالم کفر کو بھی تکلیف ہے، اور اس کے سارے گماشتوں کو بھی تکلیف ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنانے میں اتنی دلیر اور اتنی طاقتور ہے کہ ہر ظالم کی آنکھ میں اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے، اس داڑھی کو، اس پگڑی کو، اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کفر نے کیا کیا سازشیں کی۔ کبھی جناب اس حلیے میں دہشت گرد بھیجے، کبھی اس حلیے میں خودکش بمبار بھیجے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ جو مرضی سازشیں کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، اقبال کہتا ہے اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ بڑی کوششیں کفر کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، پھر یہ دنیا کی کسی چیز کو سامنے نہیں دیکھتا کہ یہ سامنے سپر پاور کھڑی ہے، امریکہ کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، پھر یہ کسی طاقت کو کھاتے میں نہیں لاتا کہ قوت سلطانو امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی بتقدہ تصورات۔ اور اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی مدتوں بعد ایک درویش آتا ہے جو دل و نگاہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پوری امت کو سمجھا کر جاتا ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کس طرح ہے، اور محبت کو لوگوں تک پہنچانا کس طرح ہے، اور اگر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی وقت آ پڑے، کوئی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ کر پیرا دینا کس طرح ہے کہ یہاں تم نے بات کرنی ہے عالم کفر، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا۔ ہم نے بات کرنی نہیں، ہم نے پوچھنی ساری باتیں اقبال سے، اس لیے کہ جناب اس حلیے سے تکلیف ہو گئی ہے کہ جی یہ مولوی کون ہوتے ہیں جو سیاست کریں، مولوی کون ہوتے ہیں جناب ان کا جو مسجد میں اللہ اللہ کام کرنا ہے اور اللہ اللہ کریں، جناب مسجد میں بیٹھو کر تسبیح پھیریں، نمازیں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ہاں سب کام کریں گے اور ساتھ میں امت کی سیدھی راہ بھی ڈھونڈیں گے اور سیدھے رستے بھی نکالیں گے۔ یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو ابھی بتا رہے تھے کہ جناب پی ایچ ڈی اور اسکالر بنائے ہیں اور جناب وکلاء تیار کیے ہیں، یہی مفتی صاحب ہے۔ ہر کام مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ اس مصلی امامت پر بھی کھڑے ہوں گے اور اس امامت پر بھی کھڑے ہوں گے جس بارے میں اقبال کہتا ہے آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا پہلے بدر جانا پیدا، پہلے احد جانا پیدا، پہلے خندق جانا پیدا، پہلے مریسی جانا پیدا، پہلے مستلق جانا پیدا، پہلے تبوک جانا پیدا، پہلے جناب جرموک جانا پیدا، پہلے قادسیت جانا پیدا، پھر کیسر و کسرت دیا خزانے پیرا چاندے۔ گھر بیٹھے نہیں کو جاؤں تسی گھر بیٹھے کرو جناب ہم بڑے کشمیر ہماری شارک ہے، اور جب شارک پر قبضہ ہو جائے تو آپ پڑکو بھی نہیں،
آج کسی کی ابھی کھڑے کر کسی کی شارک پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو وہ 1 منٹ کے بعد جناب تڑپنا شروع ہو جائے گا، اور تمہاری شارک پر ہندو آ کر بیٹھ گیا، تمہیں جو بھی نہیں دیں گی، تم کہتے ہو آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ جناب احتجاج کرو، روڈوں پر کھڑے ہو کر کشمیر واپس چلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں ایک تصویر بنائی گئی کہ جناب جب بغداد لٹ رہا تھا تو مولوی ایک مسواک کے اوپر لڑ رہے تھے، جب سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا تو مولوی اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مونچھ میں سفید بال آ جائے تو جناب اس کو نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مولوی اس وقت بھی یہ باتیں نہیں کر رہے تھے۔ چلو وہ باتیں ماضی ہوئی، نہ ہم اس میں تھے نہ تم تھے۔ آج کشمیر لٹ رہا ہے، آج جناب فلسطین لٹ رہا ہے، آج پاکستان کا ہر مظلوم پس رہا ہے۔ مولوی تو آج بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اوے گوری بار کٹو، اوے ابدالی بار کٹو، اوے خانق بار کٹو، اوے حتف بار کٹو، آؤ کشمیر آ کے لئیے۔ لیکن گھر بڑھ کے کون بیٹھے ہو یا اجتو لے کے تھلے تک کسی دن جناب سے جو بھی نہیں رہتی، اور یہی صرف کہنے کہ ہم کشمیر کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم کشمیر کے لیے جناب فنا کریں گے، ہم کشمیر کے لیے فنا کریں گے، ہم اقوام متحدہ کے پاس جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تمہیں ان کفن چوروں سے امید ہے کہ وہ تمہیں کشمیر لے کر دیں گے؟ بابا جی نے کہا تھا یہ سارے بار کٹو کہ میری ویل چیئر رکھو اگے، کہ شاملی دا کشمیر پتہ نہ ہے تو ساڑا نام بدل کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔